کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ تھے حضرت مولانا قاری غلام سرور صاحب رحمت برکاتہ العالیہ، جو بہت ہی آسان انداز سے تلاوت کلام پاک ارشاد فرما رہے تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو آواز سے نوازا ہے، خوبصورت آواز اور لہجے سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت مزید آواز کے اندر اور ان کے علم کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا اس پروگرام 121 کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ ختم نبوت کانفرنس پروگرام، اس کے نتائج اور ثمرات آپ آج پروگرام کر رہے ہو، لیکن ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ارد گرد قادیانی تھے، ان کو تکلیف ہوئی کہ یہ تو 121 والے ختم نبوت کانفرنس کروا رہے ہیں، اور ختم نبوت اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر آواز لگا رہے ہیں۔ تکلیف ہوئی، کسی جگہ پر لکھا دیکھا قادیانی کا داخلہ ممنوع ہے، تکلیف اٹھی، دل سے سوچ تھا، اللہ کے نبی کی نفرت اٹھی، تھانے پہنچتا ہے، جا کر کہتا ہے مجھے اس بات پر تکلیف پہنچی ہے، یہ چیز ابھار دی جائے۔ مولانا معاویہ صاحب بیٹھے سے کسی وجہ سے نہیں آئے کہ اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا، تکلیف پہنچی، یہ کام نہ ہو، یہ اتار دیا جائے۔ کیوں؟ ہماری یہاں برادری بھی ہے، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ہماری دوستی بھی ہے۔ تھانے پہنچتا ہے، جب تھانے والے پوچھتے ہیں یہ آپ نے لگایا، ان کا دل دکھا، اتار دو۔ پھر ہمارے ساتھی ذرائع نے بتلایا پوچھے، انہوں نے کہا ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا، یہ تو قادیانی ہے، اللہ کے نبی کے ختم نبوت پر منکر ہیں، اور پاکستان کا آئین ان کو کافر کہتا ہے۔ آج بھی کافر ہیں، کل بھی کافر ہیں، یہ کافر ہے، کافر ہیں اور کافر رہیں گے۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے اپنا معبد خانہ جس میں عبادت کرتے ہیں، جس میں ڈھول دھمکا چلاتے ہیں، اس کو مسجد کی تشبیہ نہیں دے سکتے۔ کوٹھا کو بنا سکتے ہیں، مسجد نہیں بنا سکتے، کوٹھا کو بنا سکتے ہیں، منبر نہیں بنا سکتے، کوٹھا کو بنا سکتے ہیں، مکان بنا سکتے ہیں، مینار نہیں بنا سکتے۔ ذرائع سے معلوم ہوا، ساتھی نے پوچھا ہمارے دل کو تکلیف پہنچی ہے، یہ تو قادیانی ہے اور ہمارے آئین کے اندر ہے، یہ اپنی مسجد معبد خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے معبد خانے پر محراب نہیں بنا سکتے، اپنے معبد خانے پر مینار نہیں بنا سکتے۔ ہمیں دلی تکلیف پہنچی ہے، اس کو گرایا جائے، ان کے محراب کو مسمار کر دیا جائے، مینار گرائے جائیں، اور مسجد اپنے انہوں نے معبد خانے کو مسجد کہا، توہین کی ہے، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی توہین کی ہے، اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، اور انہوں نے اپنی مسجد کا میٹر مسجد کے نام پر رکھا ہے۔ ذرائع سے معلوم ہوا، اللہ رب العزت نے ایک صحافی، علماء، سیاسی وکلاء اور سماجی شخصیات کی اس آواز پر اللہ رب العزت نے قبولیت شرف قبولیت عطا فرمائی۔ آج آپ کا پروگرام ختم نبوت کانفرنس آج ہو رہی ہے، آپ سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر قادیانی معبد خانے پر جنہوں نے مسجد کی تشبیہ دے رکھی تھی، اب وہ کوٹھا بن چکا ہے، مسجد کی تشبیہ ختم کر دی گئی ہے، محراب ختم ہو چکا ہے، مینار ختم کر دیے گئے ہیں، ان کا جو میٹر مسجد کے نام پر
مسلمانوں کو فتح جاتی ہے، علماء کو فتح جاتی ہے۔ کہہ دو 121 والوں، کہہ دو الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی۔ کہہ دو الحمدللہ، کہہ دو الحمدللہ۔ آج ہم یہ میں تشکر منا رہے ہیں، اور قاری عمر فاروق صاحب اور بس صاحب آپ کے مبارک ہو۔ خدا کی قسم آپ کی کمر پر اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے۔ یہ دولت تشکر کے طور پر آج کی کانفرنس منائی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں تمام علماء کرام دعا کریں گے۔ آج جو رات بسرا صاحب کے ماموں جان دنیا فانی سے اچانک چلے گئے، اللہ رب العزت کی کانفرنس کی برکت سے ان کی بخشش فرمائے گا، کامل بخشش فرمائے، اللہ رب العزت کے درجات کو بلند فرمائے۔ بسرا صاحب آپ کے اللہ رب العزت نے قربانی کو قبول کر لیا۔ قاری عمر فاروق صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ 21 والوں کو مبارک ہو۔ قادیانی ہار گئے، قادیانیوں کا نام کٹ گیا، علماء موجود ہیں اور میرے بھائی بھی موجود ہیں جو تھانے تک پہنچے ہیں، تھانے تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے جو بڑا زور لگا کر بڑا پریشر جانا تھا، لیکن میرے بھائی، میرے بھائیوں نے، علماء کرام نے اور سیاسی قطالہ نے، سیاسی سماجی شخصیات نے جو ایک دیوار بن کر قادیانیوں کا مقابلہ کیا، صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کی ناک کٹ گئی ہے، ناک کٹ گئی ہے۔ اپنے آپ کو چودھری کہتے تھے، اب ان کا نوبت خانہ کوٹھا رہ گیا ہے، مکان رہ گیا ہے، مسجد کی تشبیہ ختم کر دی گئی ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کا فضل ہوا ہے۔ آج ختم نبوت کانفرنس کے آپ کو کی اشتہارات بانٹ رہے تھے، میں کہتا ہوں بسرا صاحب کا اخلاص ہے، قاری عمر فاروق صاحب کا اخلاص اور 121 مسلمانوں کا اخلاص ہے۔ اخلاص کی برکت سے انہوں نے ختم نبوت کے پمفلٹ دنیا میں تقسیم کیے ہوں گے، 121 کے گھر گھر میں تقسیم کیے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کی روزے کے اندر اللہ کے نبی خوش ہوئے ہوں گے۔ قادیانی مردہ باد ہوئے ہیں، قادیانی مر چکے ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہے۔ ابھی تک تو ان کی کانفرنس ہوئی نہیں ہے، ابھی تک تو پمفلٹ کی تقسیم کر رہے ہیں، ابھی تک تو میدان لگنا ہے۔ اس سے پہلے قادیانی کی ناک کٹ چکی ہے، ان کی ناک کٹ چکی ہے۔ اپنے آپ کو چودھری کہنے والا، اپنے آپ کو منتظر کہنے والا آج کہاں ہے؟ کون ہے جو پریشر ڈالتا تھا؟ ہمارے مسلمانوں پر پریشر ڈالا جاتا تھا۔ آج ایک منتظر تیرا ناک کٹ چکا ہے، تیرا نوبت خانہ مکان رہ چکا ہے، اب تو یہاں اس سرزمین پر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے اس سازش کو قبول فرمائے۔ 121 والوں، اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے، اللہ نے آپ کے اس آج سارے ختم نبوت کی کانفرنس کو شرف قبولیت سے نوازا ہے کہ آج کے اس پروگرام پر بسرا شاہد بھائی کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، قاری عمر فاروق صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور 121 کے تمام نوجوانوں کو، تمام بوڑھوں کو اور بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور خصوصاً علماء کرام کو، علاقے بھر کے علماء کرام کو، رابطہ کمیٹی کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی ہے، صرف ایک دن ہوا ہے، آج 12 بجے ان کا ناک 1 میٹر تک چکا، کل پرسوں رات ان کا ناک کٹ چکا، محراب اسمار کر دیا گیا، مینار گرا دیے گئے، اللہ نے فتح عطا کر دی۔ یوم تشکر پر اللہ رب العزت ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس پروگرام کو شرف قبولیت سے نوازے۔ رابطہ کمیٹی مبارکباد کی مستحق ہے، ہمارے علماء کرام مبارکباد کے مستحق ہے۔ اللہ رب العزت قادیانی کو ہر گھڑی اگر یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو یہ جنگ جاری رہے گی۔ ہم نے تو قانون کی جنگ لڑی ہے، قانون کی جنگ لڑی ہے۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے یہ محراب نہیں بنا سکتے، پاکستان کا آئین کہتا ہے مینار نہیں بنا سکتے۔
تھے. پاکستان تعین کرتا ہے کہ اپنے معبد خانے کو مسجد نہیں کر سکتے. ہم نے تو آئین پر چل کر پاکستان کے اندر آئین کو زندہ کر کے تم سے جنگ لڑی ہے. اللہ رب العزت تمہیں ہر حال میں اللہ رب العزت ذلیل و رسوا کرے گا اور مسلمانوں کو اللہ شان و شوکت عطا کرتا رہے گا. اللہ رب العزت اس پروگرام کو